تشریف فرمائیں اور اس بات میں بھی آپ کو فخر کرنا چاہیے کہ آپ کی بستی میں نیک عالم دین، عالم تو بہت ہوتے ہیں، عالم بہت ہوتے ہیں، لیکن ایسے علماء کے چہرے کو دیکھنے کے بارے میں مدینے کے تاجدار نے فرمایا کہ جس نے عالم کا چہرہ دیکھا، جس نے عالم کا دیدار کیا، اس نے میرا دیدار کیا۔ وہ سب کے لیے نہیں ہے، وہ کچھ کے لیے ہے۔ ان کچھ میں وہ لوگ جو نیک ہوتے ہیں، وہی شخصیت میں ایک شخصیت کا نام علامہ نور محمد صاحب بلا جی لگا کر بولتے سبحان اللہ۔ سب لوگ اور سڑک کر بولتے یا رسول اللہ۔ میں نے کہا ایک عارف رضا قریشی کا میرا مزاج رہتا ہے کہ میں تھکی ہوئے لوگوں سے بات کرنا بہت کم پسند کرتا ہوں، جیسے میں نوجوان آدمی ہوں تو پھر آپ بھی نوجوان اور زیادہ تر ماشاءاللہ نوجوان ہی بیٹھے ہیں، بس تھوڑی دیر آپ کی محبتیں ملے، بہت لمبی جوڑی مجھے گفتگو نہیں کرنا ہے، اس بات تھوڑی سی کرنا ہے۔ میں نعت کا مطلب آپ کی محبتوں کی دہلیز تک، آپ نے مجھ سے پہلے بہترین نعت اور منقبت بہترین شاعر ملک ہندوستان جناب محترم بھائی سعید اختر صاحب جو پوری صاحب سے آپ نے سماعت کی، میں بھی آپ کی محبتوں کی دہلیز تک چند اشعار نعت پاک پہ پہنچانے کی کوشش کروں۔ ایک بار سب لوگ اعلیٰ حضرت کے نام پہ کہتے ہیں یا اعلیٰ حضرت، ایک بار اور سب لوگ کہیں یا اعلیٰ حضرت، کیونکہ میں تھک کے بات نہیں کرنا، جتنے لوگ بھی ذرا جھوم کے بولتے ہیں یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کام نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کام نہیں ہے۔ جس کا قدر یہ ہے کہ حضور کے در دولت سے ملا ہے، وہ خاموش نہیں بیٹھے گا، وہ سستی کے ساتھ نہیں بولے گا، چستی کے ساتھ آواز دھیمی کر کے نہیں بلند آواز کر کے بولے گا یا رسول اللہ۔ مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کام نہیں ہے، مجھے مصطفیٰ کے در سے، مجھے مصطفیٰ کے در سے بھلا کام نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ میں غلام مصطفیٰ ہوں، میرے پاس کیا نہیں ہے۔ اور پایا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا، آیا جب کوئی منگتا اس پیٹ بھر کھلایا۔ کئی دل سے گھر میں چولہا، کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے، کئی دل سے گھر میں چولہا علی کا جلا نہیں ہے۔ یہ حسین ہی کا سر ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین ہی کا سر ہے، یہ حسین کا ہے سجدہ، جو جھکا ہے کربلا میں، جو جھکا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں ہے، جو جھکا ہے کربلا میں، ابھی تک اٹھا نہیں
اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ وسلم۔ سب لوگ ذوق کے ساتھ بولیں تو میں پھر آپ کو قرآن کی آیت ذوق کے ساتھ پڑھ کے سناؤں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ سبحان اللہ اور آپ کے کہتے یا رسول اللہ۔ میرا رب کریم قرآن حکیم قرآن رشید میں اعلان فرماتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ میرا قرآن میں اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، میرا نبی تمہیں جو دے فخذوہ، اسے پکڑ لو اسے لے لو، فخذوہ وما نہاکم، جس سے منع فرمائے، جس سے رب کریم کا پیارا نبی جس سے روکے، یہ کون بول رہا ہے؟ یہ خالق کائنات بول رہا ہے۔ قرآن کی آیت کون بول رہا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ما آتاکم الرسول، میرا نبی میرا رسول جو دے وہ لے لو، جس سے منع فرمائے اس سے رک جاؤ۔ اب دیکھنا یہ حضور نے کس چیز کو لینے کا حکم دیا، کس چیز کو سرکار نے فرمایا اسے پکڑنا ہے اسے لینا ہے، کس سے منع فرمایا جس سے حضور نے اجازت دی اسے لینا ہے اس سے لے لو، اس پہ عمل کرو، جس سے سرکار نے منع فرمایا اس سے منع ہو جاؤ، رک جاؤ۔ یہ بات پتہ کیسے چلے گی؟ روکنے کا انداز کیا تھا میرے آقا کے غلاموں؟ رکے کیسے ہم اور ہم کریں کیا؟ یہ آئیے یہ آپ کو کہاں ملے گا؟ یہ کسی دنیا دار کے پاس نہیں، یہ کسی عام کے پاس نہیں، یہ میرے نبی کے لجپال یاروں کے پاس ملے گا، میرے نبی کے لجپال یاروں کے پاس ملے گا۔ میرے نبی کے یار کون ہیں؟ میرے نبی کے یار صحابہ ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہر بندے کا دعویٰ ہے، ہر بندے کا یہ دعویٰ ہے، یہ اعلان ہے، ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم پکے مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، ہم ایمان والے ہیں۔ آئیے کہ آپ ایمان والے ہیں، آپ کا ایمان مکمل ہے کہ نہیں ہے؟ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتا ہوں کیسا ایمان رب کی بارگاہ میں قبول کیا جائے گا۔ ہم جو بھی چاہیں کرتے رہیں کہ یہ ہمارا ایمان قبول کیا جائے گا نہ، آئیے تو آپ کو کہیں گے قریشی صاحب کون سا ایمان؟ میں آج کسی دنیا کی کتاب کی بات نہیں، میں اور بھی کوئی کتاب کی بات نہیں، جو سب سے پوتر سب سے زیادہ عزت والی سب سے زیادہ شان والی جس کتاب کو مرتبہ اور مقام ملا ہے اس کتاب کا نام قرآن ہے، وہ رب کا فرمان۔ میں رب کی بارگاہ میں چلتا ہوں، میں نے کہا میرے مالک او میرے پروردگار بتا تیری بارگاہ میں کیسا ایمان لانا پڑے گا جو ہمارا ایمان مکمل ہو جائے گا تاکہ ہم تیری بارگاہ میں ایمان والے کہے جا سکے۔ رب قدیر کی لارے کتاب اللہ فرماتا اپنے کتاب میں قرآن حکیم میں ارشاد فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ۔ رب نے فرمایا ہاں ایمان میں شرط ہے، او میرے مولا میں نے عالم تصور و تخیل میں اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کیا او میرے ربا بتا وہ شرط کون سی ہے؟ رب کی طرف سے جواب آتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، ایسا ایمان لاؤ جیسا ایمان میرے نبی کے یار لائے ہیں۔ وہ میرے مولا اگر ایسا ایمان لائیں گے مقام اب ایسا ایمان لائیں گے فائدہ کیا ہوگا؟ فقط اہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے، اور اگر ان جیسا ایمان نہیں لائے تو تم ضدی لوگوں میں کہے جاؤ گے، اس ضدی کو کامیابی نہیں ملنا۔ وہ میرے مولا تیرے نبی کے یار کون ہیں؟ میں نے ربی بارگاہ میں عرض کیا، جواب آتا ہے میرے نبی کے یار سر فہرست نام آئے گا، میرے نبی کا یار
सिद्दीक़ वफादार, मेरे नबी का यार उमर फारूक आज़म है, मेरे नबी का यार हज़रत उस्मान गनी है, मेरे नबी का यार मौला अली है, मेरे नबी का यार हबश का रहने वाला बिलाल वफा है, मेरे नबी का यार सलमान फारसी है, मेरे नबी के यार सहाबा है। अब पता चला नबी कौनैन के यार सहाबा की तरह ईमान अल्लाह हो गए, तब मुकम्मल ईमान वाले कहे जाओगे, मुकम्मल ईमान वाले कहे जाओगे। अब इस तरह ईमान लाना कैसे पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा? आज हर बंदा कहता हम मोमिन हैं, हम मुसलमान हैं, दावा तो सब करते हैं, दावा सब करते हैं, मगर दावे के लिए दलील भी होना जरूरी है। मेरे आका के गुलामों, मुस्तफा जान रहमत का कलमा पढ़ने वालों, आज के इस पुरफतन माहौल में और इस भयानक दौर में मैं कोई सियासी को पूरी करना है, मुझे अपने हुजूर की बातें करना है। तरफ के बोलते सुभान अल्लाह। आज के इस पुरफतन माहौल में सोशल मीडिया के जरिए, आपने यूट्यूब के जरिए अभी कुछ महीनों से देख रहे हैं, आप खुराफातें चल रही, हुजूर में माज़अल्लाह ऐब निकाले जा रहे हैं, हुजूर में ये कमियां हैं, हुजूर में ये ऐब है, हुजूर में ये कमी है। हमारा ईमान और अकीदा है मेरे नबी में कोई ऐब नहीं, कोई ऐब, कोई कमी नहीं। मेरे मुस्तफ़ा की तरह न कोई ज़मीनों में है, न आसमानों में है, न कोई फर्शी में है, न खाकी में है, न नूरियों में कोई मुस्तफ़ा की तरह है। मेरे करीम आका के कलमा पढ़ने वालों, हुजूर की शान में वो बोलते हैं जिन्होंने न मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ा, न मुस्तफ़ा की सरकार की सूरत को देखा है, न हुजूर को देखा है, न हुजूर की सीरत को उन्होंने सुना, न हुजूर की सीरत को देखा है। सब लोग कहते हैं या रसूल अल्लाह, मैं हुजूर के उस यार की बारगाह में लेके चलूं। मेरे नबी के यार का नाम है जनाब हज़रत हसन बिन साबित। क्या नाम है? हसन बिन साबित। क्या नाम है? हसन। हज़रत हसन। हसन। हज़रत हसन। बोल के बताइए। हज़रत हसन। मेरे नबी के यार हैं, सरकार के सियाबी हज़रत हसन। मैं हुजूर के इस यार की बारगाह में आलम तसव्वुर में जाके अदब के साथ ज़ानुल अदब तय किया और सरकार हज़रत हसन की आलम तसव्वुर और तख़य्युल में आपकी कब्र अनवर पे जाके हाज़िरी दी। मैंने कहा ओ मेरे नबी के यार हज़रत हसन, दुनिया के पाखंडी जिन्होंने न मुस्तफ़ा की सीरत को पढ़ा, न सुना, न देखा, न मुस्तफ़ा के चेहरे को देखा, न बद्दुहा के मुखड़े वाले नबी को देखा है, बलैल की जुल्फ़ वाले नबी को न देखा है, न मोजज़े वाले नबी के हाथों को देखा है, न नबी का चलना देखा, न नबी का बैठना देखा, न नबी के चेहरे को देखा, न नबी की आंख को देखा, न नबी के लबहाए नाज को देखा, न नबी के दंदाने करम को देखा है। लेकिन ये पाखंडी वो बोलते हैं जिन्होंने मुस्तफ़ा को देखा नहीं। नबी के यार आप बताइए मेरे मुस्तफ़ा कैसे हैं? अब इसी वक्त में कोई बैठकर और कोई आकर कुरैशी से सवाल कर सकता है, कुरैशी साहब आप कह रहे हैं हज़रत हसन की बारगाह में पहुंचे हैं, आप हज़रत हसन से ही क्यों पूछ रहे हैं? आप हज़रत सिद्दीक़ अकबर से पूछ सकते थे, क्योंकि नबी और रसूलों के बाद सबसे इज्जत वाले, सबसे ज्यादा शान वाले जिस नबी के यार को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फजीलत और दर्जा और मुकाम अता फरमाया है, उस नबी के यार का नाम सिद्दीक़ वफादार है। आप सिद्दीक़ अकबर से पूछ ले। मैंने कहा जनाब सिद्दीक़ अकबर से नहीं पूछूंगा। बोले सिद्दीक़ से नहीं पूछेंगे तो उमर फारूक आज़म से पूछ ले। मैंने कहा उमर फारूक आज़म से भी नहीं पूछना। बोले जनाब उमर से नहीं पूछ रहे हो, जनाब उस्मान गनी से भी पूछ लो। तो मैंने कहा उस्मान गनी से भी नहीं पूछूंगा। बोले हजरत मौला अली शेर खुदा हैदर करार से पूछे। मैंने कहा ना इनसे किसी से नहीं पूछना है। ये तो मानता हूँ इज्जत इनकी बड़ी बुलंदों वाला है, शान इनकी बड़ी बुलंदों वाला है, अल्लाह ने बड़े मर्तबे वाला इनको बना के भेजा है, बड़ी शानों से नवाजा है। इनकी शानों का भी मुझे इकरार है, मैं इनकी शानों को भी मानता हूँ, इनकी इज्जत को भी मानता हूँ। ये मेरे सर के ताज है, मेरा ईमान है, अल्लाह ने बड़ा इन्हें नवाजा है, मगर इनसे सवाल नहीं करना है। बोले हजरत हसन से क्यों कर रहे हैं? मैंने कहा जनाब हजरत हसन से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हजरत हसन वो है, अभी मेरे मुस्तफा दुनिया में आए नहीं, मुस्तफा के दुनिया में आने से पहले हजरत हसन दुनिया में आ गए हैं। हुजूर से दुनियावी जिंदगी के एतबार से, दुनियावी उम्र के एतबार से हुजूर से 7 या 8 साल बड़े हैं हजरत हसन। मेरे मुस्तफा करीम से 7 या 8 साल बड़े। मैंने कहा मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, और जो बड़ा होता है उसको छोटे का सब कुछ पता होता है।
सब कुछ पता होता है, उसका बचपन भी पता होता है, उसका लड़कपन भी पता होता है, उसकी जवानी भी पता होती है, ये भी पता होता है इसने रात कहाँ गुजारी, इसने दिन कहाँ गुजारा, ये सुबह कहाँ पे था, दोपहर कहाँ पे था, किससे कैसा बोलता है, किससे कैसी बातें करता है, किससे कैसे ताल्लुक बनाता है, सब पता होता है। नहीं, चाचा जान है आपके गाँव के अगर हैं तो चाचा जान को पता होगा कौन बच्चा किस माहौल में रह रहा है, कौन जवान किस माहौल में रह रहा है और इसके अंदर कितना ऐब है या नहीं है। मैं नबी के इस यार की बारगाह में बस यूं ही पूछने के लिए गया, मैंने कहा मेरे नबी के यार जनाब हज़रत हसन आप बताएं कि मेरे मुस्तफा कैसे हैं, इसलिए कि आपने मुस्तफा के बचपन को देखा, लड़कपन को देखा, जवानी को देखा, मुस्तफा को मक्के की वादियों में देखा, नबी को मक्के में देखा, मुस्तफा जाने रहमत को खाने काबा के आसपास में घूमते हुए भी देखा, तवाफ करते हुए भी देखा है। ओ मेरे नबी के यार आपने मक्का में देखा, मदीना में देखा, गारे हिरा में देखा, गारे सौर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे बदर में देखा, जंगे हुनैन में देखा, जंगे खंदक में देखा है। मुस्तफा को आगे से देखा, पीछे से देखा, दाएं से देखा, बाएं से देखा है। मुस्तफा के लम्हाए नाज को देखा, कान मुबारक को देखा है। मुस्तफा की गुफ्तगू को देखा, नबी के रफ्तार को, नबी के गुफ्तार को, नबी के उठने को देखा, बैठने को देखा, नबी को जागते देखा, नबी को सोते देखा है, नबी को बोलते देखा, नबी को खाते देखा। मेरे मुस्तफा को और नबी के यार जनाब हज़रत हसन आपने मुस्तफा को सुबह भी देखा है, शाम भी देखा है, आपने मुस्तफा को हर शक्ल से देखा। बताएं मेरे मुस्तफा में क्या कमी है। मेरे नबी का यार हज़रत हसन की तुरबत नवर से तड़प के जवाब आता है, और मेरे गुलाम मेरे आका के उम्मती यार फरजा कुरैशी सवाल करते हो, ओ ऐब की बात करते हो, नबी की शानों में जो अरबी में मैं कलमा लिख के आया हूँ, नात लिख के आया हूँ, मेरे नबी के गुलामों को, मेरे नबी के उम्मतियों को वो नात अरबी की सुनाते जाओ, और नबी की अज़मत का, नबी की रिफ़त व बुलंदी, नबी के कमाल, नबी के हुस्न, नबी के जमाल, नबी की रिफ़त व बुलंदी का, नबी की रफ्तार व गुफ्तार का, कमाल का जवाब देते जाओ। और ये भी बता दो मेरे मुस्तफा की तरह कायनात में कोई नहीं, मैंने कहा मेरे नबी के यार वो क्या है। हज़रत हसन बोले शायद अरबी में आप नहीं समझ पाए, तर्जमा करूंगा तड़प जाएंगे। मेरे नबी के यार जनाबे हज़रत हसन बोले वो अहसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी व अजमलु मिन कलम तलिदन निसा खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ। हज़रत हसन बोले वो अहसनु मिन कलम तरक्कत ऐनी, मेरे मुस्तफा में ऐब निकालने वालों सुन लो, मैंने कायनात में मुस्तफा की तरह, मेरी आंख ने मुस्तफा की तरह हुस्न वाला नहीं देखा। वह अजमलो मिन कलम तले दिन निसा, मुस्तफा से ज्यादा महजबी, मुस्तफा से ज्यादा जमील, मुस्तफा से ज्यादा सोना किसी माँ ने कोई बच्चा पैदा ही नहीं किया। खुलिक़ता मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब, मेरे मुस्तफा को अल्लाह ने हर ऐब से पाक पैदा फरमाया। कअन्नका क़द खुलिक़ता कमा तशाओ, हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। हुजूर को अल्लाह ने ऐसा पैदा फरमाया जैसा पैदा होना चाहिए। मेरे आका के गुलामों, ये तो हज़रत हसन साढ़े 14 सदियां पहले बोले, साढ़े 14 सदी पहले बोले, और वहाँ बोले जहाँ जाने की तू भी तमन्ना करता है, मैं भी तमन्ना करता हूँ, नबी के दयार में, नबी के शहर में, नबी के मदीने में। बोले हज़रत हसन। अब आइए जितने लोग आला हज़रत वाले हैं वो खामोश नहीं रहेंगे, हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। मैं आलम तसव्वुर तख़य्युल में बरेली शरीफ लेके चलना चाहता। कितने लोग जाएंगे बरेली शरीफ? कितने जाएंगे? आज नहीं गए हैं, ये गलती हो गई, हर साल जाया करें, क्योंकि जब इंसान जिससे मोहब्बत करता है उसके दर पे जाता है तो उसे भी पता चलता है कि ये मुझसे कितना प्यार कर रहा है। हालांकि अल्लाह वालों को तो पता है, अल्लाह वालों को अल्लाह ने उन्हें इतना इल्म अता फरमाया, उनको पता है कि मुझसे ये बंदा कितना प्यार करता है। लेकिन जब बंदा वो पास जाता है तो उसकी मोहब्बत का कुछ मजा ही होता है। फोन पे एक बंदा 200 साल, 100 साल, 50 साल, 1 साल, 3 साल बात करता रहे, फोन पे बात करता रहे, फिर भी उसके बाद आदमी कहता नहीं, ताने नहीं मारता है, अरे तुम्हें हमसे मिलने की फुर्सत ही क्या, तुम तो बस एक कॉल लगा कर पूछ लेते हो खैरियत, कभी आने का भी फुर्सत नहीं आपके पास। यानी क्या मतलब है? तो ये बताना चाहता है बात तो
اس سے ضرور ہو رہی، لیکن فیس ٹو فیس جب تو ملاقات کرتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ بیٹھ کر کتنا بھی محبت کا خراج پیش کریں، ثواب ملے گا، یہ نہیں کہ ثواب نہیں ملے گا، ثواب ملے گا۔ اگر ان کے در پہ جائیں گے، ان کی قبر کے پاس جائیں گے، تو قبر کے پاس جب بندہ جاتا ہے ان کا خاص فیضان وہاں پر جاری ہوتا ہے، ان کا خاص فیض وہاں سے ملتا ہے۔ میرے آقا کے غلام بہرحال اعلیٰ حضرت کی تربت انور میں میں نے عالم تصور و تخیل میں نے سوال کیا، میں نے کہا آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے بھی بڑے نبی سے عشق کا دعویٰ بھی کیا ہے اور میرا ایمان اور عقیدہ بولتا ہے، میری عقیدت یہ بولتی ہے آپ نے سچا اعلیٰ حضرت آپ نے نبی سے پیار کیا ہے، آپ کا عشق بڑا مشہور ہے، لوگوں کو اعلیٰ حضرت کے ہر چیز پر اعتراض ہوا ہے، لیکن یہ چیز کو تو اپنوں نے ہی نہیں بیگانوں نے بھی مانا ہے کہ بریلی کے احمد رضا نے مدینے کے تاجدار سے بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے، بڑا ڈٹ کے پیار کیا ہے، اور اس پیار کا صدقہ بھی ملا ہے، اس پیار کا صلہ اور صدقہ بھی ملا ہے، تحفہ بھی ملا، انعام بھی ملا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ مزہ آ جائے گا، آپ کو تڑپ کے بولتے سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ اعلیٰ حضرت سرکار آپ نے بھی بڑا پیار اعلیٰ حضرت نبی سے کیا ہے، آپ کی پوری زندگی حضور کے عشق میں آپ کی پوری زندگی گزری ہے، آپ بھی بتائیں آپ کا دل کیا کہتا ہے، آپ کا ایمان کیا بولتا ہے، آپ کی محبت کیا بولتی ہے نبی کے بارے میں۔ کچھ لوگ تو بولتے حضور میں یہ کمی ہے، معاذ اللہ حضور میں یہ عیب ہے، ہم مانتے تو نہیں مگر ہمارا ایمان ہے مصطفیٰ میں، عیب نہیں ہے، لیکن آپ ہمارے رہنما ہیں، آپ سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہماری تمنائیں لگی ہوئی ہیں آپ سے۔ آپ سرکار اعلیٰ حضرت بتاتے مصطفیٰ سے کہ مصطفیٰ کے اندر کتنا عیب ہے یا نہیں ہے، یا مصطفیٰ سے کتنا پیار کرنا چاہیے، میرے آقا کتنے پیارے ہیں۔ اعلیٰ حضرت کی تربت پہ جب جا کے میں نے سوال کیا، جواب آتا ہے میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے، او میرے غلام علی رضا قریشی سوال کر دو میرے مصطفیٰ کے بارے میں، تو میں نے اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جا کے میں نے ادب کے ساتھ عالم تصور و تخیل میں سوال کیا، ابھی سوال کیا تاکہ جواب آتا ہے، او میرے غلام سوال کرتے ہو، عارف رضا قریشی سوال کرتے ہو میرے آقا کے بارے میں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، تو سن لو 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا، 1000 سے زیادہ کتابیں لکھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار آقا اعلیٰ حضرت سرکار الحمدللہ عارف رضا قریشی مدرسوں میں پڑھ کے مولوی بنا، ہواؤں میں نہیں، الحمدللہ کتابوں کو پڑھا بھی، آپ کی کتابوں کو دیکھا بھی۔ او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار سوال یہ نہیں کتابیں کتنی لکھی یا اتنی لکھی، میرا سوال یہ کہ آقا اعلیٰ حضرت سرکار میرے مصطفیٰ کیسے ہیں۔ بولے تمہارے سوال کا جواب انہی کتابوں میں مل جائے گا، انہی کتابوں میں ملے گا۔ میں نے کہا کیسے ملے گا؟ بولے 1000 سے زیادہ کتابیں لے کے آیا، انہی کتابوں میں ایک کتاب جس کا نام ہدایت کے بخشش ہے وہ بھی میں لکھ کے آیا ہوں۔ میں نے کہا ابھی میرا مسئلہ حل نہیں ہوا، بولے مسئلہ حل ہو جائے گا۔ میں نے کہا کیسے؟ بولے کتاب کھولو۔ میں نے کتاب کھولی، جواب آتا ہے کتاب کو کھولا، میں نے کہا ہاں کھول لیا۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار اس میں نبی کی نعتیں لکھی، بولے نبی کی نعتیں لکھی ہیں۔ میں نے کہا ہاں اعلیٰ حضرت سرکار نبی کی نعتیں آپ نے لکھی ہیں، نبی کی تعریف و توصیف بیان کی ہے، نبی کی مدحت و ثنا گوئی کی ہے۔ او میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار آپ بتائیں میرے مصطفیٰ کیسے ہیں؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا کی تربت انور سے عالم تصور و تخیل میں جواب آتا ہے، میں نے ان جو کتابوں میں ہدایت کے بخشش لکھی اور ہدایت کے بخشش میں جو نعتیں لکھی اس میں ایک نعت لکھی ہے، جو نعت نبی کی پڑھو گے تمہارے سوال کا جواب مل جائے گا۔ میں نے کہا وہ سوال کا جواب کیسے ملے گا؟ میرے آقا اعلیٰ حضرت سرکار بولے میں نے ایک نعت لکھی، بڑی معروف و مشہور نعت پاک ہے، ایک بندہ جتنا بھی اعلیٰ حضرت سے پیار کرنے والے اعلیٰ حضرت والے ہیں، اگر ادنا حضرت والے نہیں تو ہاتھ ادنا نہیں، ہاتھ اعلیٰ ہونا چاہیے۔ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ میرا نبی بھی اعلیٰ ہے، اور جس امام کو ہم مانتے، جس مجدد کو مانتے ہیں وہ میرا امام بھی اعلیٰ ہے۔ اعلیٰ والے ہیں نا تو ہاتھ ادنا نہیں، اعلیٰ
سب کا ہاتھ اعلیٰ ہونا چاہیے اور سب لوگ میرے ساتھ گھوم کے پڑھیں گے جیسے میں پڑھوں گا، پھر انشاءاللہ گفتگو کو یہاں سے اسٹارٹ ہوگی، انشاءاللہ تقریر میں مزہ آئے گا۔ طرف کے بول دے سبحان اللہ۔ میں نے کہا اعلیٰ حضرت سرکار کیا لکھا ہے؟ بولے اعلیٰ حضرت سرکار کی تربت انور سے جواب آتا ہے، میں نے نبی کی نعت لکھی، اس میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ تمہارا سوال یہ ہے میرے مصطفیٰ کیسے ہیں، لوگ عیب نکال رہے ہیں، تو اے میرے غلام نبی کی یہ نعت جو میں نے لکھی ہے یہ میرے غلاموں کو، میرے آقا کے امتیوں کو سناتے جاؤ، نبی کی عظمت و رفعت و بلندی کا پرچار کرتے جاؤ۔ میں نے کہا وہ کیا ہے؟ بولے سب سے ایسے نہیں ہے، ایسے بات نہیں بنا، میں بات ختم کر دوں گا، میں یہاں سے آپ سب لوگ میرے ساتھ ایسے گھومیں گے اس طریقے سے۔ دیکھیے ایک بندہ ایسے بیٹھے ہیں مسجد میں تصویریں اور ایسے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، وجد نہیں آئے گا، ثواب تو جتنا ملنا ہے ملے گا، وجد نہیں آئے گا۔ جب بندہ ہل کے پڑھتا ہے نا، ہل کے وجد آتا ہے، سرور آتا ہے، کیف و سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے۔ جب کیف و سرور کی کیفیت طاری ہوتی ہے تو پھر عشق میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہلنے سے بہت فائدہ ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، مدرسے میں بچے پڑھتے ہیں نا، حفظ کرتے ہیں، حفظ والا بچہ جب تک حفظ میں ہلے گا نہیں یاد ہی نہیں ہوگا قرآن۔ ہاں جب ہلتا ہے تو دنیا کی ساری باتیں ذہن سے نکل جاتی ہیں، پھر جس کی تمنا کرتا ہے، جس کی لو لگاتا ہے وہ سامنے ہو جاتا ہے۔ اب ہم آقا کی تمنا اور آقا کی طرف ہم رجوع اپنا دل کریں گے، ہم حضور کی طرف محبت کا ثبوت پیش کریں، اور سب لوگ میرے ساتھ میں پڑھیں، سب سے اس طریقے سے سب سے اولا، سب سے اولا ہمارا نبی، سب سے بالا وہ بالا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا، ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، غمزدوں کو رضا مزدہ دیجئے کہ ہے، بے کسوں کا سہارا، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، سب سے اولا وہ آلہ ہمارا نبی۔ نبی سے پیار ہونا کیسا چاہیے؟ اب آئیے ان کی طرف، نبی سے پیار ہونا کیسے چاہیے؟ یہ تو ثبوت مل گیا آپ کو، مصطفیٰ کریم سید کونین کی طرح کائنات میں کوئی نہیں، نہ میرے نبی کے حسن کی طرح کسی کا حسن، نہ میرے نبی کے چہرے کی طرح کسی کا چہرہ، میرے نبی کی آنکھ کی طرح کسی کی آنکھ نہیں، میرے مصطفیٰ کے بولنے کی طرح کسی میں کائنات میں کسی کا بولنا نہیں۔ اب ہے دنیا کا کوئی بندہ، کوئی انسان کیسے میرے نبی کی طرح ہو سکتا ہے؟ کوئی عام کیسے ہو سکتا ہے جب اللہ کے خاص نبی سوا لاکھ نبیوں میں مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں؟ سبحان اللہ۔ 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء اور رسول ہیں، سب کے مرتبے افضل و اعلیٰ ہیں، سب اپنے اپنے مرتبے کے اعتبار سے بلند و بالا ہیں، عزت والے، شانوں والے ہیں، مگر جب بات آمنہ کے لال کی آئے گی تو مصطفیٰ کی طرح کوئی نہیں، مصطفیٰ کی طرح شانوں والا کوئی نہیں، شان سب کی زیادہ ہے، عزت ہے سب کی، سب کو اللہ نے مرتبے عطا فرمائے ہیں، مگر میرے مصطفیٰ کی طرح کسی کو، مصطفیٰ کی طرح کسی کو۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، نبی کے کلمہ پڑھنے والوں نے آج آپ کے پریگاہ میں تقریباً مجھے جو خبر آئی کہ یہ اتنے لوگ ہی نہیں رہتے، کافی بڑا گاؤں ہے اور کافی بڑی آبادی ہے، اس کے باوجود ابھی اگر مسلمانوں سے کہہ دیا جائے کتنا حضور سے پیار کرتے ہو، یا ہم سب حضور سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، یہ پیار ہوتا ہے۔ آئیے پیار کی بات آئے تو میں حضور کے یاروں کی بات، میں نے کہا نا حضور کے صحابہ سے بات کرتا ہوں، میں جی لگا کے بولے تو پھر بات آگے بڑھ جائے، کیسے یار سبحان اللہ۔ لیکن پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد عزت ہے۔
ایسے نہیں ملتی عزت، پہلے کچھ کرنا پڑتا ہے پھر اس کے بعد عزت ملتی ہے۔ میرے نبی کے یاروں، نبی کے غلاموں، نبی کا کلمہ پڑھنے والوں، میرے نبی کے یاروں کی زندگی پڑھیں، حضور کے صحابہ کی زندگی آپ تک رکھتا ہوں۔ پیار کس سے کہتے ہیں اور محبت کس سے کہتے ہیں اور سچا ایمان والا ہوتا کون ہے؟ آئیے سرکار کے صحابہ سے پوچھتے ہیں۔ میرے آقا کے غلاموں، تو میرے نبی کے یار جناب حضرت عبداللہ ابن جاش، جناب حضرت سعد ابن ابی وقاص، دو میرے نبی کے یار، محبت ہے کہ محبت بتانا چاہتا، محبت دیکھیے اور حضور پہ مر مٹنے کا جذبہ دیکھیے، جذبہ دیکھیے حضور سے مر مٹنے کا، حضور پر مر مٹنے کا جذبہ، ہاں سب کچھ چھوڑ دیا دو حضور کے یار، ایک جنگ کے لیے تیاری ہو رہی، دو نبی کے یار نام ہے، ایک کا نام حضرت عبداللہ ابن جہش ہے، ایک کا نام حضرت سعد ابن ابی وقاص، اور دونوں کی تمنا دیکھیے۔ آج کے بندے کی تمنا کیا ہے؟ آج کے لوگوں کی، آج کے مسلمانوں کی تمنا کا ذرا سی پریشانی آئے، بولے ماحول اچھا نہیں، مولوی صاحب زیادہ سخت بات نہ کیا کرے، ماحول اچھا نہیں۔ ابے ماحول کی بات کرتے ہو، آج تو تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، آج تم کروڑوں کی تعداد میں ہو، لیکن نبی کے صحابہ کروڑوں کی تعداد میں نہیں، چند صحابی تھے، چند تھے، تب بھی کیا بولتے تھے؟ جان مانگو تو جان دیں گے، جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، جو جان مانگو تو جان دیں گے، جو مال مانگو تو مال دیں گے، یہ نہ ہوگا ہر قسم سے لیکن نبی کا چاہو جلال دیں گے۔ آج مسلمان چاہتا ہے ہمیں چلتے پھرتے عزتیں مل جائیں، ہمیں آج کوٹوں میں کچہریوں میں عزتیں مل جائیں، ہم جس شہر میں رہیں اس شہر میں عزت ملے، ہم جس علاقے میں جائیں اس علاقے میں عزت ملے، ہم جس محکمے میں جائیں اس محکمے میں ہمیں عزتیں ملیں، ہم جس بھی جماعت میں کھڑے ہو جائیں ہمیں عزت ملے۔ اور میرے نبی کے غلام، تیرا مقدر ہی عزت تھا لیکن تو نے اپنی عزت کو بے عزتی میں بدل دیا، وجہ کیا ہے؟ تو نے مصطفیٰ کی شریعت کو بالائے طاق رکھ دیا ہے۔ نبی سے محبت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن نبی سے جو پیار کرنے کا حق اور دعویٰ کرنے کا حق ہے، اور جو نبی سے پیار کرنے کا حق ہے، وہ جس دن تو پیار کرے گا پھر دنیا کی ہر طاقت تیرا قدم چومے گی، جب تک نبی سے سچا ڈٹ کے پیار نہیں کرے گا۔ جیسا تو اوپر سے دکھتا ہے ویسا ہی جب تک دل سے نہیں دکھے گا تب تک مسلمان تجھے عزت نہیں ملنا ہے، جب تک تجھے وقار نہیں ملنا ہے، جب تک تجھے شانیں نہیں ملنا ہے۔ شانیں کب ملیں گی؟ عزتیں بھی ملتی ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں حضور کا کلمہ پڑھنے کے بعد، نبی کی بات کرنے کے بعد میں پریشانی آتی ہے، ذلت اور رسوائی ملتی ہے۔ نہ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، حقیقت تو یہ ہے، یہ دنیا کی زندگی کو آپ جسے عزت دیتے ہو، جسے سمجھتے ہو اس میں عزت ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے، یہ دنیا کی زندگی یہاں ختم ہو جانا ہے۔ اصل زندگی، اصل ہمارا مقصد تو آخرت کی زندگی ہے۔ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ 10 20 30 40 50 60 70 سال 60 سال تک 60 65 سال 70 سال بس 80 تک بھی اب مشکل سے لوگ پہنچ پا رہے ہیں۔ یہ چند روزہ زندگی ہے، اس کا کیا اور اس کی کیا اوقات ہے اور اس کی کیا حیثیت ہے؟ یہ دنیا کی زندگی ہے، اس کے بارے میں زیادہ غور مت کیا کرو اور اس کے بارے میں کرو جو ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ یہ دار الفنا ہے، وہ دار البقا ہے، اس سے باقی رہنا ہے، اس سے فنا ہونا ہے، اس سے ہمیشہ رہنا ہے، اس کو ایک دن ختم ہو جانا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والوں، عزت ملے گی، کیسے ملے گی؟ آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کے بعد جو بات چل رہی مکمل کروں۔ میں نبی کے یار کا نام سنا ہوگا، حضرت بلال بابا، نام سنا حضرت بلال کا؟ بہت مشہور سے ابھی نام تو سنا ہے۔ دیکھنے میں رنگ کے کالے تھے، رنگ کے کالے تھے، حبش کے رہنے والے تھے، دیکھنے میں رنگ کے کالے حبش کے رہنے والے، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی جانتا نہیں تھا، کوئی مانتا بھی نہیں تھا، کوئی جانتا بھی نہیں تھا، کوئی مانتا بھی نہیں تھا، غلام بن کر بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ تک پہنچے، غلام بن کر بکتے بکاتے حضور کی بارگاہ میں پہنچے۔ اور حال کیا تھا؟ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا،
جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، یا رسول اللہ تم نے ہمیں خرید کے انمول کر دیا، ایسا انمول کیا ہے۔ جناب حضرت بلال میرے آقا کے غلاموں، وہ بلال یہ دین کی خاطر جو عزتیں ملتی ہیں ایسے ہی نہیں، گھروں میں بیٹھ کر نبی کا نام کا ذکر ہو، جلسہ ہو، محفل سجائی جائے، اللہ اور رسول کی باتیں ہو، اللہ والوں کے تذکرے ہو، صرف نعرے لگاؤ، بستی بستی کریا کریا تاج و شریعہ تاج و شریعہ، اعلیٰ حضرت کا دامن نہیں چھوڑیں گے، نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غریب نواز کا دامن نہیں چھوڑیں گے، غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے۔ یہ نعرے کھوکھلے ہیں، ان نعروں کو لگانا بند کرو، تب تک بند کرو جب تک نبی کے ان غلاموں کے نام پہ مر مٹ نہ جانے کے لیے تیار نہ ہو جاؤ، اور جب تیار ہو جاؤ گے تو پھر تمہارے پاس میں وہ عشق آئے گا جس عشق کا نام عشق بلالی کہا جاتا ہے۔ عشق بلالی آئے گا، جب عشق بلالی آئے گا تو وقت وہ بھی آ سکتا ہے، گلیوں میں بھی مارے جا سکتے ہو، بازاروں میں مارے جا سکتے ہو، سرے گاہ مارے جا سکتے ہو میرے آقا کے غلاموں، مگر پٹنے کے بعد، مارے جانے کے بعد میں، مارے کھانے کے بعد ذلت و رسوائی ذرا دیر کے لیے لوگ کہیں گے کیسا ذلیل ہو رہا ہے، ذرا دیر کے لیے لوگ کہیں گے پریشان کیا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، اس لیے کہ حضور کا وفادار ہے، لیکن نبی سے سچی محبت کرے گا تو حضرت بلال کبھی بازاروں میں مارے کھاتے ہیں، کبھی تپتے ہوئے ریگزار میں مارے کھاتے ہیں، تڑپ تڑپ کر حضرت بلال کو تڑپایا جاتا ہے، رات میں مارا جاتا ہے، پھر دن میں سلگتے ہوئے ریت پہ لٹایا جاتا ہے تاکہ رات میں مار لگائی جائے، زخم بڑھ جائے، پھر سلگتے ہوئے تپتے ہوئے ریت کام پہ لٹا کر اس کے بعد بڑے بھاری پتھر لگے آئے، پھر بھی کہا جائے بلال کلمہ نہیں چھوڑے گا، حضرت بلال کہتے کلمہ چھوڑنے کے لیے نہیں پڑا ہے، وقت آئے گا کائنات کی ہر چیز کو چھوڑ سکتا ہوں، اپنے آقا کا دیا ہوا ایمان نہیں چھوڑ سکتا، کلمہ نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ اب عزت کیا ملے گی وہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں، عزت تب ملے گی جب فتح مکہ ہوا، میرے آقا سید کونین صحابہ کے ساتھ میں، اصحاب پیغمبر میرے آقا کے ساتھ میں، میرے مصطفیٰ بھی ساتھ میں ہے، صحابہ کا مجمع ساتھ میں ہے، جب خانہ کعبہ کے پاس پہنچے وقت نماز کا ہو گیا، حضرت صدیق اکبر سے بھی کہہ سکتے تھے، عمر فاروق اعظم سے کہہ سکتے تھے، مولا علی سے کہہ سکتے تھے، عثمان غنی سے کہہ سکتے تھے، وہ بلال جو حبش کا رہنے والا ہے، دیکھنے میں رنگ کا کالا ہے، اور کوئی جانتا بھی نہیں بلال کو، کوئی مانتا بھی نہیں تھا بلال کو، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا بلال کو، حضرت بلال کو ایک غلام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا، بلال بکتے بکاتے غلام بن گئے، حضور کے قدموں میں کیا ہے، میرے نبی کون ہے، سرور کونوں کا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، جس بلال نے نبی کی خاطر، جس بلال نے نبی کی محبت میں، جس بلال نے نبی کے عشق میں مارے کھائی، پریشانیاں اٹھائی، دقتیں دشواریوں کا سامنا کیا ہے، وہی بلال کو اب پورے عرب کے لوگ دیکھ رہے ہیں، کفار قریش دیکھ کے حیران و شجدر رہ جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ بلال جو تھا تو معمولی مصطفیٰ کے قدموں میں آ گیا، کعبے کی چھت پہ چڑھ گیا، وہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھا، میرے آقا سید کونین کے غلاموں، حضرت بلال کو حضور نے فرمایا بلال کعبے پہ چڑھو، اذان دو، اذان دو، حضرت بلال اذان دینا شروع کر دیں، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، وہ بلال کعبے کی چھت پہ چڑھ گئے جنہوں نے حضور کے لیے مارے کھائی، پریشانیاں برداشت کی، ظلم و ستم کی، کافروں نے انتہا کر دی، میرے آقا کے غلاموں ظلم و ستم کے بعد آئے، مگر وہی بلال جو مارے کھائے، پریشانیاں برداشت کی، ہر پریشانی کے بعد میں آرام، پھر علامہ اقبال کہتے ہیں کہ بندگی خدائی ایک بندگی گدائی، او مسلمان تو زندہ رہے
تو اللہ کی بندگی کر کے زندہ رہ، یا اللہ کی بندگی کر یا دنیا کی بندگی کر، اب یہ فیصلہ تیرے ہاتھ میں، مگر یاد رکھنا بندگی دنیا کی کرے گا، دنیا میں بھی ذلت و رسوائی سے رہے گا، بعد مرنے کے تیرے مقدر میں ذلت و رسوائی رہے گی، اور اللہ کی بندگی کرے گا دنیا میں بھی عزت ہے، قبر میں اندھیرا ہوگا، آمنہ بلال نور والے آئیں گے، اجالا ہو جائے گا۔ ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، ایک بندگی خدائی، ایک بندگی گدائی، یا بندے خدا بن یا بندے زمان۔ آقا کے غلاموں، حضور کا کلمہ پڑھنے والے، یہ حضور سے یہ اس طریقے سے محبت کی جائے گی، تب دیکھیں امان آئے گا نہیں آئے گا، پھر امن آئے گا، پھر ہر قدم پہ مسلمان کو عزت ملے گی۔ ہاں یہ زندگی تو مرنا ہے نا، وہ زندگی کیا جو حضور کے بارے میں کوئی بھولتا رہے، ہم خاموش رہے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ تلواروں کے ساتھ آپ حملہ کریں، نیزے اور ڈھالوں کے ساتھ آپ حملہ کریں، بم و بارود کے ساتھ حملہ کریں، یہ نہیں کہتے، لیکن آقا کے غلاموں ایک سوال ہے، میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اور میں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے ہندوستان بھر میں بہت ساری جگہوں پہ عارف خواجہ قریشی کی 300 سال کے 365 دنوں میں تقریر ہوتی ہے، میں ہر جگہ جا کے ایک پیغام ضرور دیتا ہوں، نبی کے غلاموں تو مجبور ہو سکتا ہے، تو لاچار ہو سکتا ہے، اس معنی کر کہ عربی تیرے پاس نہیں، محکمے تیرے پاس نہیں، کوٹ کچہریاں تیرے پاس نہیں، عدالت تیرے پاس نہیں، پرشاسن تیرے پاس نہیں، حکومت تیرے پاس نہیں، نیتا تیرے پاس نہیں، یہ دنیا کے تمام عہدیدار تیرے پاس نہیں، لیکن ان سارے عہدیداروں کا مالک تو تیرے پاس ہے نا، سب کا مالک تو تیرے پاس ہے۔ تو 5 وقت کی نماز پڑھ کے تلوار نہیں اٹھا سکتا، تو نیزہ نہیں چلا سکتا، بم اور بارود نہیں استعمال کر سکتا، مگر جا کے مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ تو اٹھا سکتا ہے نا۔ تو اگر رو رو کے گر گڑا کے اپنے رب کی بارگاہ میں دن اور رات 24 گھنٹے کے 5 وقت نماز پڑھ کے دعا کر دے گا نا، اگر سارے مسلمان نماز پڑھنے لگے اور سارے مسلمان رب کی بارگاہ میں توبہ کر کے دعائیں مانگنے لگیں، پروردگار جو گناہ ہو گئے اسے معاف کر دے، تو مہربان ہے معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ پروردگار مسلمانوں پر، مسجدوں پر، مدارس پر، علماء پر، عوام پر، مسلمانوں پر پروردگار ظلم ہو رہا ہے، ہماری توبہ کو قبول کر لے اور ان ظالموں کو نیست نابود فرما۔ تو ادھر دعا کرے گا آنکھ سے ندامت و شرمندگی کا، تیری ایک قطرہ آنکھ سے گرے گا، ابھی زمین تک پہنچے گا نہیں کہ تیری دعا باب اجابت سے ٹکرا کے رب کی بارگاہ تک پہنچ جائے۔ اور اللہ نے قبول کر لیا تو وہ وقت قریب ہے، وہ وقت قریب ہے، پھر نبی کا کلمہ پڑھنے والے وقت قریب ہے۔ بس بات کو میں مکمل کروں کہ نبی کے 2 یاروں کی بات، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن جحش، نہیں کی جا رہے ہیں، لیکن جذبہ دیکھیں، محبت دیکھیں حضور سے۔ آج اگر کوئی بات نبی کی بات آ جاتی ہے تو ہم بھاگا دوڑی کر دیتے ہیں، ہاں ہم بھاگا دوڑی کر دیتے ہیں، کیونکہ یہ عرص تاج الشریعہ ہے، عرص تاج الشریعہ، تاج الشریعہ کا پیغام بھی تو یہی تھا، تاج الشریعہ کا پیغام بھی یہی تھا، اعلیٰ حضرت کا پیغام بھی یہی تھا، مفتی اعظم ہند سرکار کا پیغام بھی یہ تھا، کیوں کہ زندگی یہ نہیں ہے کسی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ ان کا پیغام بھی تو یہی تھا، وہ یہی دیکھے، اور اعلیٰ حضرت بول گئے انہیں جانا، انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ جناب حضرت عبداللہ بن جحش، جناب حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت عبداللہ بن جحش، حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں صحابی ہیں، ایک دوسرے سے کہتے ہو میرے صحابی بھائی میں دعا کرتا ہوں تو آمین کہنا میری دعا پہ، حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں میں دعا کروں گا پھر آپ کو آمین کہنا ہے۔ میرے آقا کے غلاموں دعا کرنے کا اور مانگا کیا ہے؟
آج دنیا کا بندہ ہوتا ہم اور آپ کیا مانگتے ہیں؟ اللہ دولت دے دے، بلڈنگیں بنائیں، اللہ دولت دے بہترین لگژری کاروں میں وہ بنائیں، اللہ دولت دے بہترین عمدہ لباس پہننا ہے، اللہ دولت دے بہترین کاروبار کرنا، پلاننگ کرنا ہے، اللہ دولت دے عالی شان بنگلے بنائیں گے اور بہترین 5 اسٹار ہوٹلوں میں جا کے کھانے کھائیں گے۔ یہ ہماری اور تیری اور میری تمنا اور آرزو ہے، لیکن نبی کے یاروں کی تمنا اور آرزو یہ تھی، تب یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ آرزو تمنا یہ کیا تھی؟ حضرت عبداللہ بن جحش آپ نے دعا مانگی، حضرت سعد بن ابی وقاص نے آمین کہا، حضرت سعد بن ابی وقاص نے جب آمین دعا مانگی، حضرت عبداللہ بن جحش نے آمین کہا، حضرت عبداللہ بن جحش حضرت سعد بن ابی وقاص دعا فرماتے، او میرے مولا جب کل جنگ ہو تیرے نبی کے دشمنوں سے، دین کے دشمنوں سے، مذہب اسلام کے دشمنوں سے، مسلمانوں کے دشمنوں سے جب جنگ ہو، او میرے مولا تو میرا مقابلہ کل کسی تگڑے پہلوان سے ہونا چاہیے، میرا مقابلہ تگڑے پہلوان سے ہونا چاہیے۔ اور آج کے دور میں تو کہتا ہے یار کوئی کمزور پڑ جائے بس کام ہو جائے، میری باری ختم ہو جائے، بچ جاؤں چلا جاؤں، لیکن نبی کے یاروں، نبی کے غلاموں، یہ نبی کے وفادار صحابہ کی زندگی تھی، تب انہوں نے سب قربان کیا، تب یہ ہم تک دین پہنچا ہے۔ میرے نبی کے یار جناب حضرت سعد بن ابی وقاص بولے گیا پروردگار او میرے ربا کل میرا اس کافر سے مقابلہ ہو جو تگڑا ہو، میں اس سے مقابلہ کروں، تیرے نبی کے دشمن سے مقابلہ کروں، پھر میں اس سے لڑ کر اس سے جنگ میں اس سے لڑ کے اس پہ تلوار چلاؤں، اسے فنار کر دوں۔ حضرت عبداللہ بن جحش نے کہا آمین۔ اب حضرت عبداللہ بن جحش نے دعا مانگی، او میرے مولا ان کی دعا تو سننے کے لائق ہے، کلیجہ منہ کو آ جاتا ہے جب میں نے یہ پڑھا میرے آقا کے غلاموں، میری آنکھ سے اسی دن آنسو نکلے۔ حضرت عبداللہ بن جحش بولے او میرے مولا میرا جب کل مقابلہ ہو کسی تگڑے کافر سے ہو اور اس انداز سے ہو، میں اس سے جنگ کروں، وہ مجھ سے جنگ کرے، پھر میں اس پہ تلوار چلاؤں، وہ مجھ پہ تلوار چلائے، پھر وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ حملہ کروں، میرا دشمن مجھ پہ غالب آ جائے، پھر وہ مجھ پہ تیر و تلوار چلائے، نیزے اور بھالوں کا مجھ پہ باہر کرے، پھر اس کے بعد میں وہ میرا ہاتھ کاٹ دے، پھر اس کے بعد میرا دوسرا ہاتھ کاٹ دے، میری ناک بھی کاٹ دے، میرا کان بھی کاٹ دے، میرے ہونٹ بھی کاٹ دے، میرے پیروں کو بھی کاٹ دے، میرے جسم کے سارے انگوں کو الگ الگ کر دے، پورے جسم کے سارے اعضاء کاٹ کاٹ کے ٹکڑے کر دے، پھر اس کے بعد میں وہ مجھے شہید کر دے، پھر مجھے دفنایا جائے، پھر مجھے کفنایا جائے، پھر مجھے دفنایا جائے، لوگ واپس آ جائے، پھر میرے مولا میں تمنا کروں اب قیامت آ جائے، پھر قیامت آئے، پھر میں تمنا کروں، پھر وہ حساب و کتاب کا دن میدان محشر قائم ہو جائے۔ اب جب میدان محشر قائم ہو، سوالات انبیاء اور رسول ہو، کم و بیش سوالات کی انبیاء اور رسول کی امتیں ہوں، تمام امتی بھی ہوں، تمام نبی اور رسول بھی ہوں، جب تو حساب کے لیے بلائے، جب تو پرسش فرمائے، او میرے مولا جب تو مجھے بلائے گا میں اس انداز سے آؤں، میرا نام میرا کان بھی نہ ہو، میری آنکھیں بھی نہ ہو، میرے ہونٹ بھی نہ ہو، میرے دانت بھی نہ ہو، میرے بازو بھی نہ ہو، میرے پیر بھی نہ ہو، اے میرے پروردگارا میں جب اس انداز سے تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، پھر تو مجھ سے پوچھے او میرے بندے عبداللہ بن جحش میں نے تجھے ناک دیے کدھر دے کے آیا ہے، کان دیے کدھر دے کے آیا ہے، آنکھیں دی کدھر دے کے آیا ہے، ہونٹ دیے کدھر دے کے آیا ہے، ہاتھ دیے کدھر دے کے آیا ہے، میں ایک سوال تو جب مجھ سے کرے میں تیرے سوال کے جواب میں کہوں او میرے مولا یہ سب کچھ تیرے محبوب کے نام پہ قربان کر کے آیا۔ کوئی اعلیٰ حضرت کی زبان میں حضرت عبداللہ بن جحش یہ کہتے ہوں گے کرو تیرے نام پہ جان فدا، کرو تیرے نام پہ جان فدا، نہ بسے کہ جان تو جہاں فدا، تو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا
باپ داداؤں کے نام. کتنے لوگ تو کہتے ہیں حضرت آپ کی تاریخ لی تھی, تب یہ فیصلہ کیا تھا کہ تاریخ لی اسی لیے جا رہی ہے تاکہ قریشی صاحب سے شجرہ سنا جائے. حضور کے باپ داداؤں کے نام ہے. میں آپ تک محبتوں کے ساتھ پہنچانا چاہتا ہوں. ذرا سب لوگ جی لگا کر نہیں, تھوڑا ہلکے سے بولیے, ذرا نظر نہ لگے. بولیے, آپ کی آواز کو نظر نہیں لگ جائے, کوئی پڑوسی سن لے گا کہے تو آواز کتنی اچھی ہے. دھیرے بولیے سبحان اللہ. زور سے بول کر دکھاتے ہیں. آخری بات چل رہی ہے, ختم ہو رہی تقریر. سب لوگ جتنا دم ہے حضور کے نام پر اتنا کم ہے. جتنا بھی دم ہے اتنا زور سے بولیں, جتنا بھی بولیں کم ہے. پھر بھی حضور کے نام پہ سب بول کے دکھائیں. بالکل آخری بات ہے, آخری لائن. بالکل تقریر چل رہی ہے, بس ختم ہونے والی. اس کے بعد سب لوگ جی لگا کے پھر بولتے ہیں کے بیٹے انوشانوش کے بیٹے مینان کینان کے بیٹے میدائن میدائن کے بیٹے بیارت بیارت کے بیٹے ادریس ادریس کے بیٹے متبشر متبشر کے بیٹے نمکنے کے نام نمکنے کے نام کے بیٹے نونو کے بیٹے سام سام کے بیٹے ارفشاد ارفشاد کے بیٹے عابد کے بیٹے فائد فائد کے بیٹے راؤ راؤ کے بیٹے سارو ساروج کے بیٹے ناؤ ناؤر کے بیٹے دارے طارق کے بیٹے ابراہیم خلیل اللہ ابراہیم خلیل اللہ کے بیٹے جناب اسماعیل ذبیح اللہ کے بیٹے قدار قدار کے بیٹے ارام ارام کے بیٹے یوسوس کے بیٹے مزی مزی کے بیٹے سمی سمی کے بیٹے زارے زارے کے بیٹے مقصی مقصی کے بیٹے امام امام کے بیٹے نادق ناد کے بیٹے یسر یسر کے بیٹے زیشان زیشان کے بیٹے یدی کے بیٹے یرد یرد کے بیٹے یدی یرد کے بیٹے نازر نازر کے بیٹے یسربی یسربی کے بیٹے سمبر سمبر کے بیٹے امدان امدان کے بیٹے دعا دعا کے بیٹے امید امید کے بیٹے ابکر ابکر کے بیٹے ایفی کے بیٹے ماقی ماقی کے بیٹے نائش نائش کے بیٹے جاہد جاہد کے بیٹے تابق تابق کے بیٹے دلہ دلہ کے بیٹے بلہ بلہ کے بیٹے کیسا کیسا کے بیٹے ناشر ناشر کے بیٹے ابی ابی کے بیٹے کے مال کے بیٹے اوس کے بیٹے اوسوس کے بیٹے سلمان سلمان کے بیٹے منصور منصور کے بیٹے ادو ادو کے بیٹے ادران ادران کے بیٹے مات مات کے بیٹے ندان ندان کے بیٹے مدر مدر کے بیٹے ریاض ریاض کے بیٹے مدرکہ مدرکہ کے بیٹے خزیمہ خزیمہ کے بیٹے کے نانا کے بیٹے ندن ندر کے بیٹے مالک مالک کے بیٹے فار فار کے بیٹے غالب غالب کے بیٹے لوئی لوئی کے بیٹے قاف قاف کے بیٹے مرہ مرہ کے بیٹے کلاب کلاب کے بیٹے قصی قصی کے بیٹے عبد مناف کے بیٹے ہاشم ہاشم کے بیٹے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کے بیٹے جناب محمد الرسول اللہ. ہمیں یہ حضور کی بارگاہ تک پہنچ کے یہ صدا لگانی ہے کہ تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا. تیرے قدموں میں آنا میرا کام تھا, میری بگڑی بنانا. تیرا میری بگڑی بنانا تیرا کام ہے. ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا, ٹھوکرے کھا کے گرنا میرا کام تھا. ہر قدم پر اٹھانا میرا کام, ہر قدم پر اٹھانا تیرا کام ہے. چلتے چلتے بس یوں سمجھو یہ سوچ کے دنیا سے جاؤ اور یہ دنیا میں جب تک جیو یہ تمنا کر کے چلو کہ حضور کے در دولت پہ ایک دن حاضری دینے کے لیے ضرور جانا ہے. اللہ اتنی مہربانی فرما دے تیرے نبی کا وہ دیار پاک دیکھ لیں, پھر یہ انداز یہ تمنا لے کے رہو گے, تب یہ حالات ملیں گے, تب حضور کی روضہ انور سے کرم فرمائی ہوگی, تب حضور کی مہربانی ہوگی کہ چھوڑ فکر دنیا کی چل مدینے چلتے ہیں. چھوڑ فکر دنیا کی, چھوڑ فکر دنیا کے چل مدینے چلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی قسمتیں بدلتے ہیں. مصطفیٰ غلاموں کی. اللہ کی بارگاہ میں دعائے رب قدیر میرے کہنے میں آپ کے سننے میں لفظ خامیہ ہوئی ہوں. اللہ اپنے نبی کے صدقے میں معاف فرمائے. تمام لوگ ایک بار توبہ کریں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. کلمہ شریف کا ورد کر لیں لا الہ الا اللہ.